واصف کو ملا ہے راز بقا، اب خاک نشیں ہونا ہی پڑا۔ واصف کو ملا ہے راز بقا، اب خاک نشیں ہونا ہی پڑا۔ جب فیض نظر مولا کا ہوا، جب فیض نظر مولا کا ہوا، کہتے ہیں مجھے سب مولائی۔ واصف کو ملا ہے راز بقا، اب خاک نشیں ہونا ہی پڑا۔ جب فیض نظر مولا کا ہوا، کہتے ہیں مجھے سب مولائی۔ اب خواتین و حضرات، گفتگو کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے۔ میں راولپنڈی سے تشریف لائے ہوئے ہمارے خاص مہمان چودھری محمد اکرم صاحب، ڈائریکٹر پنجاب گروپ آف کالجز، وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات عالیہ سے دلوں کو منور فرمائیں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، مکرمی کاشف ملک صاحب، السلام علیکم۔ اس سیمینار سے خطاب کرنا، یہ حاضری، یہ ایک لائف ٹائم اچیومنٹ ہے، ایک ایوارڈ ہے میرے لیے، اور خاص طور پر اس لیے کہ یہ کسی میرٹ پر نہیں ہے، یہ کاشف صاحب کی محبت کی وجہ سے ملا ہے۔ خوشی تو بالا ہے۔ میرا شمار ان خوش نصیبوں میں کیا جا سکتا ہے جنہیں واصف صاحب کو دیکھنے ملنے کا موقع ملا۔ اگرچہ عمر کے اس حصے میں ادب کو، مذہب کو، شخصیات کو پرکھنے کا اس طریقے کا علم، اس طریقے کی عادت وہ یقیناً نہیں تھی۔ اور میں اگر واصف صاحب کی ملاقات کو یاد کروں تو مجھے لگتا ہے کہ جب میں ان سے ملا تو شاید یہ احساس ہی نہیں تھا کہ ہم کن سے مل رہے ہیں، اور پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا چیزیں سامنے کھلتی گئیں، کچھ پڑھا، کچھ سنا، کچھ دیکھا، اور پھر یہ دیکھا کہ کون کون سی ایسی شخصیات ہیں کہ بذات خود ایک عالم کو تحیر میں مبتلا کر دیں، جن کو لوگ سننا پسند کرتے ہیں، جن کے آگے پیچھے لوگ پھرتے ہیں، وہ واصف صاحب کے پاس حاضر ہوتے ہیں، ان سے فیض لیتے ہیں۔ اور ایک بہت لمبی لسٹ، اشفاق احمد صاحب، بانو قدسیہ، حنیف رامے، ڈاکٹر انور سجاد، ڈاکٹر اجمل نیازی، منو بھائی، تحسین فراقی، پتہ نہیں کتنے کتنے نابغہ روزگار شخصیات جو ان کے سامنے حاضر ہوتے تھے۔ اور پھر ہم جب تھوڑا اس بات کو سوچنا شروع کیا تو محسوس کیا کہ یہ تو بہت بڑا خزانہ تھا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ بچپن میں جیسے کوئی بچہ ہے کسی نظم کو، غزل کو، کسی شعر کو، کسی اقوال زرعی کو، آیت کو رٹ لیتا ہے کسی اسکول کے فنکشن میں، کسی جگہ پہ سنانے میں، اور یقیناً اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا چیز ہے جس کو میں بار بار پڑھ رہا ہوں۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے جب اس کی فہم تھوڑی بڑھتی ہے، جب اسے ادراک ہوتا ہے کہ یہ میرے ذہن میں، میری یادداشت میں، میرے سینے میں کیا کیا خزانے چھپے ہوئے ہیں جو کبھی میں نے بغیر سوچے، بغیر سمجھے حفظ کر لیے تھے۔ مجھے اس دور میں، اس ڈھلتی عمر میں، جب بھی میں واصف صاحب کے بارے میں سوچتا ہوں، ان سے ملاقات کے بارے میں سوچتا ہوں، تو مجھے اسی بچے کی یاد آتی ہے، اور اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑا سرمایہ ہے۔ میں واصف صاحب کی تعلیمات، ان کے فلسفے، ان کی شاعری، اس حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ میں کوئی بہت بڑی بات کر سکتا ہوں، خاص طور پہ ان شخصیات کے سامنے۔ مجھے جو چیز ایک ادب کا طالب علم ہوتے ہوئے بہت زیادہ فیسنیٹ کرتی ہے وہ واصف صاحب کا اسلوب ہے، ان کا طرز تحریر، ان کا پروز ٹائپ
بہت کم ادیب ایسے ہیں دنیا میں جو مختصر نویسی کا فن جانتے ہیں. ہمارا آپ کا سب کا یہ مشاہدہ ہے کہ جب ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم اپنی بات دوسرے کو سمجھا نہیں پا رہے تو ہمارے لفظ بڑھ جاتے ہیں. ہم ایک بات کو مختلف زاویوں سے مختلف طریقوں سے الٹا پلٹا کے کرتے ہیں، اور اس لفاظی میں ہماری وہ عدم اعتماد شامل ہوتا ہے جس کا مجھے یقین ہوتا ہے کہ میری بات شاید سامنے والے تک صحیح طرح سے پہنچ نہیں رہی. واصف صاحب کا یہ کمال ہے کہ وہ انتہائی مختصر، انتہائی کم الفاظ میں بہت مکمل اور بہت باترتیب ربط والی بات کرتے ہیں. انگلش ناولسٹ ہیں ہیمنگ وے، ان سے کسی نے پوچھا، ہی ون نوبیل پرائز فار ہز پروز اسٹائل، ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ اتنے مختصر لفظوں میں اتنی مکمل بات کیسے کر لیتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں جس اخبار میں کام کرتا تھا تو جب ہماری ٹریننگ ہوئی تو اس ایڈیٹر نے، اس اخبار کے ایڈیٹر نے ہمیں یہ سکھایا کہ آپ اپنے الفاظ ایسے استعمال کریں جیسے ہر لفظ 1 پاؤنڈ کا ملتا ہو. میں جب واصف صاحب کو پڑھتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کا ایک لفظ کئی پاؤنڈ کا ہے. ایک خوبصورت جملہ لکھتے ہیں، واصف صاحب کو پیراگرافز کی ضرورت نہیں پڑتی، بہت لمبے سینٹینسز کی ضرورت نہیں پڑتی، ایڈجیکٹیوز اور ایڈوربز کی مختلف قسمیں اور مختلف لائنیں اور کلوزز اور سب کلوزز کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ فل سٹاپ کے ساتھ چھوٹا فقرہ لکھتے ہیں اور دل مو لیتے ہیں. آپ دیکھیے کبھی ہمیں لکھنا پڑے تو آپ سب کا یہ تجربہ ہوگا جو بھی کچھ لکھنے کے حوالے سے جانتے ہیں کہ فل سٹاپ لگانا کتنا مشکل کام. ہمیں یہ لگتا ہے کہ جب کہیں فل سٹاپ لگائیں گے تو ہمارا ربط اور تسلسل ٹوٹ جائے گا. واصف صاحب کو دیکھیے، فرماتے ہیں چہرہ دل میں اترتا ہے، چہرہ تخیل کو پرواز دیتا ہے، چہرہ رانائی پیدا کرتا ہے، چہرہ ہی آشوب تیرگی سے بچاتا ہے. آپ دیکھیں فل سٹاپس کی ایک لڑی ہے اور کسی طرح کا تسلسل اس میں ٹوٹنے میں نہیں آتا. سینٹینسز کمپلیٹ، بالکل کمپریہنسو. ہم معلوم کو علم کہتے ہیں، حالانکہ نامعلوم اور لامعلوم بھی علم ہے. اگر نظر نہ ہو تو علم جہالت ہے. کسی شے کو چھوٹا جاننے کے لیے ضروری ہے کہ یا اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے. اگر انسان عبادت نہ کر سکے تو کم از کم توبہ ہی کر لے. ایک مضمون ایک یا آدھے فقرے میں. دوسری جو چیز ان کے نثر کے حوالے سے جو ان کا کانٹینٹ، واصف صاحب جس دور میں ہمارے سامنے آتے ہیں، مڈ 80s پہلی کتاب کرن سورج ان کی آتی ہے. اس سے پہلے والی 6-7 دہائیاں ہمارا ادب، ہماری سیاست، ہماری سوسائٹی یہ مٹیریلزم، جدیدیت، وجودیت، حقیقت پسندی اور اس طرح کی بے شمار تنظیمیں اور تحریکیں یہ ہمارے ادب کا حصار کیے ہوئے تھے. اور یقیناً جو ادیب ہے وہ اپنے دور کی تحریکوں سے متاثر ہوتا ہے. تو ہمارے ادیبوں نے جو اس دور میں ادب تخلیق کیا، اس میں انسان کی روح کہیں دب کے رہ گئی. ہماری اکانومی، ہماری کلاس ڈسٹنکشنز، ہماری ضروریات، استحصال، استعمار، مکان، گھر، فیکٹری، دفتر، یہ سب وہ بیانیہ ہے جو ترقی پسند تحریکوں نے ادب میں تخلیق کیا.
اس سینیریو میں واجد صاحب، واصف علی واسف صاحب آتے ہیں اور ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ انسان کے لیے سب سے بڑا علم، انسان کے لیے سب سے بڑی تحقیق وہ اس کی اپنی ذات ہے۔ ہم اپنی خوشیوں کی ذمہ داری کسی دوسرے کے ہاتھ میں دیں، اپنی ناکامیوں کی ذمہ داری کہیں اور تلاش کریں۔ میں اس لیے ناخوش ہوں کہ میرے وسائل پر کسی دوسرے کا قبضہ ہے، میں اس لیے خوش ہوں کہ دوسروں کے وسائل میرے تصرف میں ہیں۔ ایک عجیب کھینچاتانی ہے جو بیرونی دنیا کے ساتھ چل رہی ہے۔ واصف صاحب نے اس کا رخ موڑا اور انسان کو اپنے اندر جھانکنے کا موقع دیا۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ خود سے کلام کریں، اپنے آپ کو تسخیر کریں، اپنے آپ کو جانیں، اپنے آپ کو پہچانیں، تو شاید ہماری خوشی، ہمارا اطمینان، ہماری کامیابی وہ سب ہمارے اپنی ذات کے اندر ہی موجود ہو۔ لہٰذا یہ جو جتنا انقلاب، کشمکش، استعمار، اونچ نیچ، استحصال، یہ ساری چیزوں سے ہٹا کے واصف صاحب ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ خوشی اپنی ذات سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ غم شاید ڈیوائن سکیم سے اختلاف کرنے کا نام ہے۔ امتحان کہیں تقسیم کا ہے، کہیں تسلیم کا۔ سکڑنے کے وقت پھیلنا اور پھیلنے کے وقت سکڑنا شاید اضطراب کو جنم دیتا ہے۔ یہی حاصل اور ناحاصل کا فرق ہے جو ہمارے پورے اضطراب کی جڑ ہے۔ لہذا انسان کو اپنی آسائش، آسودگی، سکھ دوسروں کی زیادتیوں میں چھپانے کی بجائے اپنے اندر تلاش کرنا چاہیے۔ یہ وہ فرق ہے، یہ وہ زاویہ ہے، یہ وہ ڈیفرنٹ اینگل ہے جو ادب میں واصف صاحب کے ساتھ داخل ہوتا ہے، اور یقیناً انہی کے مرہون منت ہے کہ پھر لوگوں نے اس بات کو بھی ضروری جانا کہ انسان کی روح کو بھی پرکھا جائے، فلسفوں کو نئے سرے سے پڑھا جائے، ابن العربی کو نئے طریقے سے سیکھا اور سمجھا جائے، بائبل اور قرآن کے سمجھنے کا بھی شاید طریقہ کار بدلنے کی ضرورت پڑے۔ انسان اپنی روح کی پاکیزگی چاہتا ہے، تو انسان کا معراج یہ ہے کہ وہ اپنے اندر اترے، اپنی ذات کو تسخیر کرے، اپنے آپ کو پہچانے۔ اس لیے واصف صاحب کے ہاں تمام اچھی بری اقدار انسان کے داخلی نظام سے اور داخلی امتحانی نظام سے ہو کر گزرتی ہے۔ ہم خود یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میرے اندر روشنی کتنی ہے، میں نے اس اپنے جسم کو، اپنی روح کو روشنی سے کیسے بھرنا ہے، اور اس روشنی کو دوسروں تک پہنچانا کیسے ہے۔ کانٹینٹ کی جدت کے ساتھ ساتھ واصف صاحب کے اسلوب کی ساخت بھی بڑی کمال ہے۔ مختصر ترین لفظوں میں مکمل بات کہنے کا ملکہ رکھتے ہیں۔ ہم اسے کہتے ہیں کہ لٹریری ایستھیٹ، ایک کمال کی ایستھیٹک سینس ہے جو ان کے ہر فکرے میں، ہر جملے میں ہمیں نظر آتی ہے۔ خوبصورت سوچتے ہیں، خوبصورت لکھتے ہیں، نثر میں روانی ہے، بات سے بات نکلتی ہے، مترادفات کا استعمال، اقوال، حکایات، تاریخی حوالے، پرانی آیات، احادیث ایک رو میں بہتی چلی جاتی ہیں اور ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس اسلوب کے ساتھ ساتھ اگر میں کبھی یہ دیکھوں کہ واصف صاحب کو اگر کوئی ایک لفظ، کوئی ٹائٹل دیا جا سکے، ہم کہیں کہ واصف صاحب کیا ہے، یہ بڑا مشکل کام۔ پورے جہان کو فیضیاب کرتے ہیں۔ نہ وہ مولوی ہیں، نہ مفتی ہیں، نہ فقیہ ہیں، نہ کسی خانقاہ کے بیٹھے ہوئے کچھ ایسے پیر ہیں۔
کچھ بھی نہیں ان میں سے. مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ واصف صاحب ایک ایسے بڑے بھائی ہیں, ایک ایسے درد مند ہیں جو انسان کے پاس بیٹھتے ہیں, اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں, دلاسا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں فلاں چاہتے ہو اللہ کے ہو جاؤ, اللہ کے رسول سے محبت کرو, صاحبان نظر کی صحبت میں آ جاؤ, پاکستان سے محبت کرو, لوگوں سے قریب ہو جاؤ, اللہ سے قریب ہو جاؤ گے, فلاح پا جاؤ گے. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. جی سر ایک حکم ہو, ہمارے کاشف صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں اور ہم پڑھنے وڑھنے میں سارے ایک جیسے ہی تھے. تو جب انہوں نے انٹرمیڈیٹ کیا تو پلان یہ تھا کہ بی کام میں داخلہ لینا ہے اور پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ لینا. وزیر تعلیم تھے اس وقت پنجاب کے نصر اللہ دریشک صاحب, تو واصف صاحب کے بڑے چاہنے والے تھے, بہت متقد تھے. تشریف لائے تو واصف صاحب نے کہا کہ دریشک صاحب کاشف کا داخلہ ہو جائے گا پنجاب یونیورسٹی میں. تو دریشک صاحب نے کہا کہ ملک صاحب اگر حس والی پنجاب یونیورسٹی چ نہ ہویا تو یہ سامنے نویں پنجاب یونیورسٹی بنا دے سی. لیکن واصف صاحب یقیناً واصف صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ اگر میرٹ پہ نہیں آتا تو یہ پنجاب یونیورسٹی نہیں جائے گا. تھینک یو.